بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان برکت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان قرب الہی کا مہینہ ہے، رمضان اپنے دامن میں نزول قرآن رکھتا ہے۔ رمضان کا معنی کیا آتا ہے؟ رمضان یمرض، رمضان کا معنی آتا ہے کسی چیز کو جلا کر خاک کر دینا، اس کو راخ میں تبدیل کر دینا، اس کی حیت، اس کی نشانی، اس کی علامات کو بالکل مٹا دینا۔ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت روزے دار کے گناہ کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ بتایا کس چیز سے جلاتا ہے اللہ رب العزت روزے دار کے گناہ کو؟ فرمایا روزے دار کو جو پیاس کی شدت لگتی ہے یا بھوک کے جو شعلے جسم سے نکلتے ہیں، اس شعلے سے، اس آگ سے ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، یا معاشر الشباب ومن استطاع ولم يباع فليتزوج فإن للبرص وأحسن للفرد فعليه بالصوم فإنه له بالجوع ولم يطع فليعمل به۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم اتنی استطاعت رکھتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم نکاح کرو، اور کوئی شرعی عذر ہو، کوئی پریشانی ہو، فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ فَإِنَّ لَهُ بِالصَّوْمِ، کہ تم روزے کے رکھو، کیونکہ نفس کو جو مارتا ہے وہ روزہ یہ بھوک مارتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَمْ يُطَعْ فَلْيَعْمَلْ بِهِ، یعنی جو شخص روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ برائی سے بھی نہیں بچتا ہے، دیگر خرافات سے بھی نہیں بچتا ہے، جھوٹ، چغل خوری، برائی اور نماز کی پابندی نہ کرنا، اور تراویح اور جو روزے کے ذکر و اذکار ہے، جو اس کے تلاوت کلام اللہ ہے، اس کی بھی پابندی مواظبت نہیں کرتا ہے، تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اس کے بھوکے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، وفی روایت اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنت غلقت ابواب الجہنت وسلسلت الشیاطین، وفی روایت ابواب الرحمہ۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العزت آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند فرما دیتا ہے اور شیاطین کو جکڑ دیتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے ابواب الرحمہ، اللہ رب العزت رمضان کے مہینے میں رحمت کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ یعنی آپ اور مہینے میں آپ نماز پڑھیے، نفل پڑھیے تو نفل پڑھنے کا ثواب ہے، آپ رمضان میں نفل پڑھیے تو فرض پڑھنے کا ثواب ہے، آپ رمضان میں ایک فرض پڑھیے تو 70 فرض کا ثواب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ رمضان کی قدر کی وجہ سے بڑھایا، ایسا نہیں کہ آپ رمضان میں ہی مطلب روزے ہے، نماز ہے، دیگر نہیں، روزہ نماز تو ہر مہینے میں ہے، عبادت تو ہر مہینے میں ہے، لیکن رمضان میں اللہ رب العزت اس کی عظمت اور بڑھا دیتا ہے۔ حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان دخل الجنت ایمانا و احتسابا فلیغفر له ما تقدم وما تاخر، جس نے رمضان کے روزے رکھے پورے توکل کے ساتھ، احتساباً اور اس کی پوری پابندی کی، مواظبت کی، اللہ کے ذکر و اذکار کیا، نماز کی پابندی کی، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے، ایسے معاف فرماتا ہے کہ اس کے اول اور آخر دونوں گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وفی الجنت ثمانیۃ ابواب وباب یسمى الریان لا يدخلون الا الصائمون، کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ فرمایا اس کے ایک دروازے کا نام ہے الریان، باب الریان۔ فرمایا اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، یعنی روزے کی عظمت کو، مقام کو بتلانا محسوس ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اذا دخل فی یوم آخر شعبان یا ایھا الناس، یعنی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری شعبان میں، یعنی 29 شعبان میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے رمضان کی استقبالیہ میں۔ فرماتے تھے لوگوں کتنا ہی خوش نصیب ہے وہ شخص جو رمضان کے روزے کو، مہینے کو پائے اور ساتھ ساتھ اس کی قدر کرے، اس کی عظمت کرے، اس کی صحیح حق ادا کر دے۔ کیا ہی بد نصیب ہے وہ شخص جو رمضان کے روزے کو پائے اور اس کی صحیح قدر نہ کرے اور یوں ہی گزار دے جیسے عام دن گزارا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاص تاکید فرماتے تھے کہ اپنے غلاموں کو، اپنے نوکروں سے زیادہ کام نہ لینا روزے میں، کیونکہ جس طریقے سے تم روزے رکھتے ہو تمہیں اس کا احساس ہوتا ہے، اس طرح اسے بھی احساس ہوتا ہے۔ تو میرے محترم رمضان ہے جو اللہ رب العزت اس کی بہت ہی نیکی عظمت پر بیان کی ہے، تو ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ رمضان کے صحیح قدر کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، اور جو لاک ڈاؤن میں جو تراویح کا اہتمام نہیں کر پا رہے ہیں تو الحمدللہ جو آن لائن آپ کے یوٹیوب لائیو کے ذریعے سے عشاء کے بعد الحمدللہ تراویح کا جو معمول ہے روزانہ، تو اس کو سنایا جاتا ہے۔ آپ کو بھی چاہیے کہ اس سے جڑے اور اللہ کے کلام کو سنیں۔ اگر آپ تراویح نہیں پڑھ رہے تو کم سے کم بیٹھ کر کے باوضو ہو کر اس اللہ کے کلام کو سنیں، کیونکہ رمضان میں قرآن کا سننا مقصود ہے، اور قرآن کا سننا برکت ہے، عظمت ہے، رحمت ہے۔ عام دن میں ایک نے ہر پڑھیے تو اس کے 10 نیکی ہوتے ہیں، اور رمضان میں اس کی کہیں زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور میرے محترم جس طریقے سے رمضان کے روزے میں عظمت بیان کی گئی ہے اور نہ کرنے والوں کے لیے بہت گراں تاکید فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہدنا صراط مستقیم پر چلائے، رمضان کے مقدس روزے کو پورے کرنے والوں